پوری سوسائٹی کو اصل میں ایک اوپن مائک سوسائٹی بن جانا چاہیے۔ جاوید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بس وہ ہمارے درمیان کچھ گفتگو ہمارے کچھ فورمز میں زکوٰۃ کے مسئلے کے بارے میں شروع ہو گئی تھی، تو اس میں متفرق سوال ہیں۔ وہ آپ نے بہت گفتگویں کی ہیں، اس کے اوپر لکھا بھی ہے، لیکن ایک اس کی اطلاقی صورت کے بارے میں یہ اشکال پیدا ہو رہا تھا کہ ایک زمانے میں ہم یہ سمجھتے رہیں کہ جو روزمرہ استعمال کے زیورات ہوتے تھے ان پر تو آپ لوگ یہ عموماً کہتے تھے کہ بھئی وہ روزمرہ چونکہ ذاتی استعمال کی اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ ایگزیمپشن ہوتی ہے، تو یہ جو تقریبات پر پہننے والے زیورات ہیں ان پر غالباً زکوٰۃ ہونی چاہیے۔ تو یہ چونکہ ایک اجتہادی بات تھی تو اس میں پھر آپ کی کچھ مزید گفتگویں سنی اور بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی، تو یہ پتہ چلا کہ اس میں کچھ اختلاف ہے یا اس کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ذاتی استعمال ہے، ظاہر ہے کہ جب تک اسٹیٹ زکوٰۃ کا کوئی قانون نافذ نہیں کرتی اس وقت تو افراد خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں۔ جب خود فیصلہ کرتے ہیں تو ذاتی استعمال کی جو یا ذاتی ضرورت کی جو حد ہے وہ فرد خود متعین کرتا ہے، تو اس کو متعین کرتے ہوئے تو ہم صرف اس کو اخلاقی تعلیمی دے سکتے ہیں، نصیحتی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا تعین پھر کیسے ہوگا؟ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس تو 10 گاڑیاں ہیں، 10 مکان ہیں، میری بیوی کے پاس 150 سیٹ ہیں، یہ سب استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کم ہوتے ہیں لیکن استعمال کے ہیں اور اس وجہ سے ان کو ایگزیمپٹ ہونا چاہیے۔ تو اس پہ کچھ خیال ہوتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں لگتی بات، آپ کچھ فرمائیے اس بارے میں۔ میرا خیال ہے اس میں ہم بنیادی چیزیں پہلے سمجھ لینی چاہیے۔ ہم اطلاقی معاملات سے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بالعموم وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جی میں نے مختلف موقعوں پر یہ صحیح کی ہے کہ وہ پورا اپروچ سمجھا جائے جس سے ہم دین کو یا قانون کو سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا زکوٰۃ کے معاملے میں علی الاطلاق حکم دے دیا ہے یا اس میں کوئی مستثنیات ہے؟ میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کو لکھا ہے اور یہ چیز عمومی طور پر متفق علیہ ہے کہ 3 چیزوں پر زکوٰۃ عائد نہیں کی جائے گی۔ ایک ذاتی استعمال کی چیزیں، دوسرے عوامل پیداوار، جیسے زمین ہے اس سے آپ پیداوار حاصل کرتے ہیں تو زمین کی مالیت پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی۔ وہ کروڑوں اربوں کی زمین ہو سکتی ہے لیکن زکوٰۃ اس کی پیداوار ہی پر عائد کی جائے گی۔ اور تیسرے یہ کہ اگر ریاست نے لوگوں کے حالات کے لحاظ سے کوئی نصاب بنا دیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے لیے ایک نصاب اپنے زمانے میں بنا دیا، تو نصاب سے کم سرمایہ پر زکوٰۃ عائد نہیں۔ یہ 3 چیزیں مستثنیٰ ہیں، ان کو دین نے ایگزمپٹ کر دیا ہے۔ ان کی یہ حیثیت سمجھ لینے کے بعد اب اطلاق کا مسئلہ ہے، یعنی وہ کون سی چیز ہے جو ذاتی استعمال کی ہے، کون سی چیز ذاتی استعمال کی نہیں ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جن کو عوامل پیداوار میں شمار کرنا چاہیے، کون سی چیزیں عوامل پیداوار میں شمار نہیں ہوں گی۔ اسی طرح کسی معاملے میں نصاب کیا مقرر کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کیا سونے اور چاندی کی رقم ہی کو نصاب سمجھا جائے گا اور ہر جگہ اسی کے مبادلے میں کوئی رقم یا کوئی حصہ متعین کیا جائے گا، یا ہم آج کے حالات کے لحاظ سے مختلف چیزوں کا جائزہ لے کے نئے نصاب مقرر کریں گے اور اس میں اصول وہی پیش نظر رکھیں گے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے معاملے میں ملحوظ رکھا۔ یہ اجتہادی معاملات ہیں۔ اجتہادی معاملات میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں، میرے خیال میں اس میں کوئی بہت زیادہ بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی اگر کسی اجتہادی معاملے میں مختلف رائے رکھتا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اپنا استدلال اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اجتہادی معاملات اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے، بلکہ حکم کو سمجھنے کے بعد اس کی اپلیکیشن ہے۔ اس میں انسانوں کے درمیان، معاشروں کے درمیان تفاوت ہوگا۔ مثال کے طور پر
ये सोने चांदी को समझ लीजिए, ये एक ज़माने में मुबादले का ज़रिया भी थे, यानी इन्हीं की हैसियत करेंसी की थी, इन्हीं से लोग चीज़ें खरीदते और फरोख्त करते थे। इनकी ये हैसियत आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो गई। माल की हैसियत से ये अब भी बड़ी अहमियत के हामिल समझे जाते हैं, लेकिन मुबादले या करेंसी में इनकी वो अहमियत अब बाकी नहीं रही। इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो वक़्त के साथ तब्दील भी होती रहती हैं। घर 1 है, घर 2 है, घर 4 हैं, एक शख्स की मईशत क्या है, वो खुद सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी अगर कोई आदमी 4 घर मुख्तलिफ जगहों पे रख सकता है, तो कोई कारोबार करता होगा, कमाता होगा, उसके कुछ ज़राए आमदनी होंगे, वो उन घरों को जैसे ही किराए पर उठा देगा तो वो खुद ज़रिए आमदन बन जाएंगे। तो इस वजह से इस चीज़ों को मजमूई हैसियत से देखकर कोई कानून भी बनाया जाता है और मजमूई हैसियत ही से देखकर उसमें इस्तिस्ना के फैसले भी किए जाते हैं। तो मैं इसमें अपना नुक्ता नज़र बयान कर सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा उसको हरगिज़ ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कोई बात बयान कर दी है, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को समझकर उसके इतलाक़ के बारे में अपनी राय या अपनी अंडरस्टैंडिंग या अपना फ़हम बयान किया है। कोई दूसरा आदमी इसमें मुख्तलिफ राय कायम कर ले। ये बात कि ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें मुस्तस्ना हैं, ये अल्लाह के दीन में तय कर दिया गया है। ये चीज़ एक सुन्नत की हैसियत से मुंतकिल हो गई है। इसको मुसलमानों ने इजमा और तवातुर से अपने पैगंबर से समझा है। इनके इतलाक़ के मामला ज़माने के साथ तब्दील होंगे, हालात के साथ तब्दील होंगे। मुमकिन है वो चीज़ें जो आज हमारे लिए बड़ी हैसियत रखती हों, वो कल वो हैसियत ना रखें। इस सारी चीज़ों को मलहूज़ रख के हमेशा इतलाक़ किया जाता है। तो मेरा ज़ाविया नज़र जो अब तक है वो ये है कि ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें बहरहाल मुस्तस्ना है। ज़ाती इस्तेमाल में सोना भी है, चांदी भी है और भी बहुत सी चीज़ें। इस वक़्त तो सूरत-ए-हाल ये है कि बाज़ मौक़ों पर कोई रकम भी ज़ाती इस्तेमाल की रकम बन जाती है। मसलन एक आदमी रिटायर हुआ है, उसके पास कोई 2, 4, 5, 10 लाख रुपए हैं, वही उसकी मईशत है, तो अब इसको बचत करार नहीं दिया जा सकता। ये रकम भी अब ज़ाती इस्तेमाल की रकम बन गई है। तो इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, मैं उसको मुस्तस्ना रखूँगा। सोने-चांदी के मामले में 2 रवैये हैं। एक रवैया ये है कि औरतों को ज़ेवरात पहनने होते हैं, वो ज़ेवरात बनवाती भी हैं, वो ज़ेवरात रोज़मर्रा भी पहने जाते हैं, वो तकरीबात में भी पहने जाते हैं। मेरे नज़दीक इस तरह के ज़ेवरात मुस्तस्ना होंगे, ये उनके ज़ाती इस्तेमाल के हैं। उनको खुद अपने आप से सवाल करना चाहिए कि जो ज़ेवरात उन्होंने रखे हुए हैं अपने पास, क्या वो सब फिलवाक़ई इस्तेमाल के नतीजे में बने हैं या इस्तेमाल की गरज से बने हैं या इस्तेमाल ही पेश-ए-नज़र था या उनमें उनकी ये नीयत भी शामिल थी कि इस तरह कुछ रुपया वो सोने की सूरत में या चांदी की सूरत में महफूज़ रखें, किसी मुश्किल वक़्त में काम आएगा। ये फ़ैसला उनको करना है और अगर वो समझती हैं कि इस तरह का कोई ज़ेवर भी उनके पास मौजूद है, तो मेरे नज़दीक उसमें से ज़कात देनी चाहिए। वो असल में बचत ही है, बचत पर ज़कात है। तो ये मुख्तलिफ इतलाक़ात हैं, जिनको ऐसे ही बयान कर देना चाहिए और लोग इस मामले में फ़ैसला कर लेंगे। रियासत अगर कभी कानून साज़ी करेगी, तो यही फ़ैसला मेरी और आपकी राय पर नहीं होगा। ये फिर अम्र-ओ-हम शूरा बैनहुम के तरीके पर रियासत का नज़्म करेगा, उसमें वो तय कर देगी। हो सकता है कि उसमें वो तरीका इख्तियार करें जो अहनाफ ने बहस से बचने के लिए इख्तियार कर लिया। उन्होंने ये कहा कि हम ये तय कर देते हैं कि कितना सोना है जो आम तौर पर इस्तेमाल में भी आना चाहिए, तो उसकी एक उन्होंने मिकदार तय कर दी और उसके बाद कहा बाकी को हम हमेशा बचत ही शुमार करेंगे। यानी 7.5 तोले से ज़्यादा सोना अगर है, तो वो बचत ही समझा जाएगा, हाँ वो इस्तेमाल के ज़ेवरात हैं या किसी भी शक्ल में। ये तमाम फ़ैसले दीनी लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त हैं, हालात के लिहाज से किए जा सकते हैं और इस वक़्त भी लोगों को इनफ़रादी फ़ैसले करते वक़्त इनमें से किसी भी राय को इख्तियार करने का हक़ हासिल है और इज्तिमाई फ़ैसलों के लिए मैंने अर्ज़ कर दिया कि दीन में जो तरीका तय है वो ये नहीं है कि मैं एक राय कायम करूँ या आप करें, हम सब अपनी राय दे सकते हैं। इज्तिमाई मामलात में फ़ैसला मुसलमानों के अरबाब हल-वक़्त को करना होता है, वो जो फ़ैसला करेंगे वो नाफ़िज़ हो जाएगा। उसमें भी अगर मेरे नज़दीक कोई गलती है,
تو میں اس پر تنقید کرتا رہوں گا. تو یہ میرے نزدیک اس ساری بات کا خلاصہ ہے. اس کو سامنے رکھ کر بتائیے اس میں کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں. اس میں ایک چھوٹا سا سوال تو وہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اسٹیٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ ان ذاتی استعمال کی چیزوں کا تعین کسی وقت ضروری سمجھے تو کر دے. یہ اس کو کرنے کے لیے کیا کوئی شرعی یا اخلاقی قانونی بنیاد چاہیے ہوگی جیسے آپ عموماً فرمایا کرتے ہیں؟ یہ وہی ذاتی استعمال کا اطلاق ہی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی بنا دیا ہے. یعنی زکوٰۃ فرد کا حق نہیں رہا کہ وہ اپنے طور پر فیصلہ کرے، جو دینا چاہتا ہے دے دے. اس میں ریاست کو مداخلت کا حق دے دیا گیا. یہ حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ حق دنیا بھر میں مانا گیا ہے. اسی اصول پر ٹیکس لگانے کا حق دیا گیا ہے. آپ دیکھیے ٹیکسیشن جب ریاستیں کرتی ہیں تو وہ یہ سارے ہی کام کرتی ہیں. یعنی وہ بتاتی ہیں کس چیز پر ٹیکس لگائیں گی، کہاں آپ کی بچت کو بچت مانے گی، کہاں نہیں مانے گی، اس میں کیا چیز ایگزمپٹ رکھیں گی. یہ سب فیصلے کرتی ہیں. یہ فیصلے کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہماری ریاست کو بھی اسی طرح دیا ہے، یعنی مسلمانوں کی ریاست کو بھی. اور زکوٰۃ کو ایک شرع کے ساتھ متعین کر کے اس کے ہاتھ باندھ دیے ہیں اور اصول اس کو دے دیے ہیں. تو باقی دنیا کی ریاستیں تو بغیر کسی تحدید کے یہ اختیارات استعمال کر رہی ہیں. مسلمانوں کی ریاست کے لیے چند چیزیں بالکل واضح ہیں. یعنی ایگزمپشن کے اصول کو پیش نظر رکھا جائے. یہ جب قانون بنے گا تو ریاست میں بھی بحث ہوگی، پارلیمنٹ میں بحث کر کے فیصلہ کیا جائے گا کہ فی الواقع اس کو ذاتی استعمال ماننا ہے، ذاتی استعمال نہیں ماننا. تو یہ جتنی چیزیں اسی اصول پر طے ہوں گی. ان میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، ہم توجہ دلائیں گے، لیکن یہ بات کہ زکوٰۃ کے معاملات میں فیصلے کا اختیار ریاست کو ہے، یہ تو جب زکوٰۃ ریاست سے متعلق ہو گئی، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ معاملہ موکول للسلطان ہو گیا، تو ریاست کا حق بھی ثابت ہو گیا. غامدی صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ ذاتی استعمال کی چیزیں کیا ہیں، یہ ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ قرار دے، تو نصاب کے بارے میں بھی کیا یہی اصول ہوگا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ریاست نصاب کو اتنا نیچے لے آئے کہ وہ ایک زیادتی کی شکل اختیار کر لے؟ یہ سب چیزیں ہو سکتی، یعنی نصاب طے کرنا تو ریاست ہی کا کام ہے. اس پر بحث ہوگی. ریاست کے اس طرح کے معاملات کے لیے امرہم شورا بینہم کا اصول ہے. یہ اصول کیوں قائم کیا گیا ہے؟ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی اجتماعی ذہانت پر اعتماد کرتے ہیں، یعنی جس دائرے میں کرتے ہیں اس میں کرتے ہیں. چنانچہ توقع کی جاتی ہے کہ جب اتنے لوگ بیٹھیں گے جو لوگوں کے نمائندے ہوں گے، لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہوگا، تو اس طرح کے امکانات نہیں پیدا ہوں گے. اس کے باوجود کہا جا سکتا ہے کہ کہیں کوئی زیادتی ہو جائے تو اس طرح کی زیادتیوں کا ازالہ رائے عامہ کو ہموار کرنے، استدلال سے اس چیز کی غلطی واضح کرنے سے ہوتا ہے. یہاں آپ اختیار نہیں چھین سکتے، کیونکہ زکوٰۃ کا معاملہ یہ فرد سے متعلق رہا نہیں. جہاں ریاست نہیں لے لے گی وہاں تو فرد ہی فیصلہ کرتا ہے. لیکن جب ریاست فیصلہ کر لے گی کہ وہ کوئی اور ٹیکس نہیں لگائے گی، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا اسی کی پابندی کرے گی، تو اس کو نصاب مقرر کرنے کا حق بھی حاصل ہو گیا. خود حضور نے نصاب مقرر کیا، صحابہ کرام نے اس نصاب کے بارے میں فیصلے کیے، یہاں تک کہ بعد کے زمانوں میں تجارت پر زکوٰۃ عائد کرنے کا معاملہ ہی خلفائے راشدین نے کیا. تو یہ سارے معاملات ریاست سے متعلق ہیں. لیکن ریاست کو کیا بے لگام چھوڑ دیا گیا ہے؟ نہیں، وہاں بھی استدلال ہوگا، وہاں بھی بحث ہوگی، وہاں بھی ارباب حل و عقد مل کر فیصلے کریں گے. اتنا بڑا معاملہ تھا سواد عراق کی زمینوں کا. یہ دیکھیے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں کتنی بحث ہوئی اس پر. بہت سے لوگوں کی یہ بالکل سوچی سمجھی رائے تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو زمین فتح ہوتی تھی اس زمین کو ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا جو اپنی خدمات جہاد و قتال کے لیے پیش کرتے تھے، یعنی وہ فاتحین ہی میں تقسیم کر دی جاتی تھی. لیکن سیدنا عمر نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور قرآن مجید سے استدلال کیا کہ قرآن مجید نے اس طرح کے اموال کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ اصلاً مسلمانوں کی اجتماع کی ملکیت ہے. اب جب اصلاً مسلمانوں کی اجتماع کی ملکیت ہے تو ان کے فیصلے کرنے کا حق بھی اجتماع کو حاصل ہو گیا. چنانچہ میں بھی یہی رائے رکھتا ہوں
کہ زمین اور اس کے خزانوں کے معاملے میں فرد کا حق تسلیم نہیں کیا گیا۔ زمین اور اس کے خزانے قومی املاک ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ اجتماع کو کرنا ہے۔ اجتماع جب فیصلے کرتا ہے تو اس کو بہتر رکھنے کی وجہ یہ بن جاتی ہے کہ اس میں بہت سے لوگ شریک ہوتے ہیں، اس میں آرا ہوتی ہے، اس میں لوگ اپنے اپنے نقطہ نظر کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد فصل نزاعات کے لیے اکثریت کی رائے قبول کر لی جاتی ہے۔ اس میں بھی اس کا امکان ہوتا ہے کہ لوگوں کو خیال ہو کہ اس میں غلطی ہوئی ہے، وہ تنقید کا حق رکھتے ہیں، وہ کرتے رہیں گے، تبدیلی آ جائے گی۔ تو یہی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، ورنہ اجتماعی معاملات کو 2 دن کے لیے بھی نہیں چلایا جا سکتا۔ صحیح۔ زکوٰۃ ہی سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ زکوٰۃ جو کہ ریاست کو ادا کیا جانے والا ٹیکس ہے، تو میں اپنے جنرل سیلز ٹیکس کو بطور زکوٰۃ سمجھ کر ادا کر سکتا ہوں؟ اگر میرے 1 سال کا ادا کیا ہوا ٹیکس میری زکوٰۃ کی رقم کے برابر ہے تو کیا میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ میں تو عرصہ پہلے سے یہ رائے دے چکا ہوں کہ چونکہ حکومتوں کو زکوٰۃ کے سوا کوئی ٹیکس عائد کرنے کا حق ہی نہیں ہے، اس لیے وہ لوگوں سے جو رقم بھی ٹیکس کی مد میں لے رہی ہیں اس کا حساب کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ کا حساب زکوٰۃ کے طریقے سے کرنا چاہیے۔ اگر دونوں کی رقم برابر ہو گئی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اگر زیادہ ٹیکس دے دیا تب بھی ادا ہو گئی، اگر کم ٹیکس دیا ہے تو اس صورت میں جو کچھ باقی ہے وہ اللہ کا حق ہے، وہ ادا کرنا چاہیے۔ سر، اس کے کیا دلائل ہیں کہ ٹیکس کو زکوٰۃ سے ڈیڈکٹ کیا جا سکتا ہے، اور اگر حکومت کو کوئی اور ٹیکس لینے کا حق نہیں ہے تو اس کے کیا دلائل ہیں؟ اس پر میں نے بڑی تفصیلی گفتگویں کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہر انسان کی جان، مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے۔ اللہ کے آخری پیغمبر نے جو سب سے بڑا اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر کیا وہ یہی تھا کہ کسی کی جان، مال اور آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ تو جس وقت ریاست یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کے مال میں سے بالجبر اتنا رقم لے لیں گے، تو یہ مال کی حرمت کے خلاف اقدام ہے، یہ اذن الہی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی جواز سرے سے موجود ہی نہیں۔ تو یہاں اصل میں سوال یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا کس نے حق دیا ہے کہ انہیں روک دیا جائے، سوال یہ کرنا چاہیے اس کا حق ان کو دیا کس نے ہے کہ وہ لوگوں سے لے لیں۔ پہلے اس حق کا استقرار ہونا چاہیے، یہ حق حاصل ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں یہ بیان کیا کہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی ہے تو وہ لوگوں سے کیا مطالبات کر سکتی ہے، اس میں سورہ توبہ میں زکوٰۃ کا ذکر کر کے یہ کہا فخلوا سبیلہم، اس کے بعد تو ان سے کوئی مزید مطالبہ نہیں کر سکتے۔ تو قرآن مجید نے بھی اس بات کو واضح کر دیا، اور دین میں جو جان مال کی اور آبرو کی حرمت قائم کی گئی ہے یہ اس سے بھی آپ سے آپ ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس کا استدلال یہ ہے۔ یہ دونوں باتیں میں نے اپنی کتابوں میں بیان کر دی۔ یہاں لوگ الٹ سوال کر رہے ہیں، وہ چونکہ ایک بات سے مانوس ہو گئے ہیں تو وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ ریاست کو کیوں حق نہیں۔ سوال الٹ کر یہ کرنا چاہیے ریاست کو کس نے حق دیا ہے، ریاست کی حیثیت کیا ہے کہ وہ لوگوں کے مال پر یہ دست اندازی کرے، اس کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ میرے کمائے ہوئے مال میں سے بالجبر مجھ سے لے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ تو ریاست کی ضرورتیں ہیں اور ہم نے خود ریاست قائم کی ہے تو پھر ضرورت میں تو میرا اختیار ہے، مجھے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، پھر مجھ سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ نزاع ہے جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس کا حق ہم مقرر کر دیتے ہیں، اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں اسی کو ٹیکس سمجھا گیا، اسی کو لوگوں سے مطالبہ کر کے لیا گیا۔ پھر خلفائے راشدین کے ہاں اور مسلمانوں کی حکومت کی علامت ہی کئی سو سال تک یہ رہی کہ وہ حکومت اسلامی حکومت ہوتی ہے جو لوگوں سے زکوٰۃ لیتی ہے، اور وہ حکومتیں جاہلیت کی حکومتیں ہیں جو لوگوں سے ٹیکس لیتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بالکل طے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو میں نے نئی کہی ہو۔ اصل میں جن چیزوں سے لوگ مانوس نہیں ہوتے ان کے بارے میں اس طرح کے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ شکریہ سر۔ سر، ابھی آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ یہ فرد ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا استعمال کی چیز ہے اور کیا اس کی انویسٹمنٹ ہے،
تو سر جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں تو ان کے 40 یا 50 تولے زیور بھی استعمال کی چیز ہوتی ہے، اور اسی طرح سے مڈل کلاس فیملی میں 10-15 تولے سونا جو ہوتا ہے وہ ان کی استعمال کی بھی چیز ہوتی ہے، اور وہ ان کی انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے، یا انہوں نے وہ اس لیے سنبھال کے رکھا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے یا ان کی شادیاں کریں گے، ان کو دے دیں گے، یا کبھی کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو اس کو ایز اے بچت یا انویسٹمنٹ ہی زیور بنا لیا جاتا ہے کہ استعمال بھی ہو جائے اور انویسٹمنٹ بھی ہو جائے۔ تو سر یہاں پر یہ قانون کیسے لاگو ہوگا کہ استعمال کا زیور پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، تو یہ تو پھر سارا اس پر کسی بھی زیور پر زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ میں نے وہی عرض کیا کہ یہ فرد کو فیصلہ کرنا ہے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اصلاً وہ زیور کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر زیور اصلاً زکوٰۃ کے لیے بنایا گیا ہے، معاف کیجیے گا، اصلاً استعمال کے لیے بنایا گیا ہے تو وہ استعمال ہی کا زیور ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اس میں فرد اپنے آپ کو دھوکہ دے، تو اس میں لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے کہ اللہ کا حق آپ ادا کر رہے ہیں، اس لیے جیسے کہ اس طرح کے موقع پر اللہ کے رسول نے لوگوں کے دلوں میں جھانکنے کا طریقہ اختیار نہیں کیا، نہ ان پر شبہ کرنے کا۔ یہ فرمایا سل نفس، تم اپنے رب کے سامنے جواب دے ہو، اپنے دل سے فیصلہ پوچھ۔ تو لوگوں کو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ جب وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ ان کے استعمال کی چیز ہے، تو یہ فیصلہ ان کو خدا کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وہ چیزیں جو توجہ دلانے کی ہے، ان میں لوگوں کے معاملات میں مداخلت کر کے چیزیں درست نہیں ہوتی۔ اگر مثال کے طور پر آپ نے مداخلت کر بھی لی تو یہ کون بتائے گا کس کے پاس کیا چیز رکھی ہوئی؟ پھر بھی بہرحال فرد ہی نے فیصلہ کرنا ہے۔ کون سی حکومت ہے جو لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کی تجوریاں دیکھے گی اور کہے گی کہ زیور کہاں رکھا ہے کہاں نہیں؟ یہ اموال باطنہ ہیں، ان کے بارے میں فرد ہی کے بیان پہ اعتماد کرنا ہوگا۔ تو اس میں لوگوں کو اللہ یاد دلانا چاہیے، اپنی طرف سے مداخلت کرنے کی بجائے اصول سمجھانے چاہیے۔ میرے لیے کیا چیز استعمال کی چیز ہے، میں نے کیا چیز اصلاً استعمال ہی کے لیے لی تھی۔ اس لحاظ سے تو دیکھیے ہم فرنیچر استعمال کے لیے لیتے ہیں، لیکن بعض موقعوں پر وہ فرنیچر بیچ بھی دیتے ہیں، اس سے پیسے بھی کما لیتے ہیں۔ کوئی چیز زائد ہو جائے تو اسی طرح اس کو بھی مارکیٹ میں رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ سب معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اصلاً فرنیچر کس لیے ہے؟ اصلاً استعمال کے لیے ہے۔ اس لیے وہاں بھی سوال یہ ہوگا کہ اصلاً زیور کس لیے بنایا گیا ہے۔ اگر وہ اسی مقصد سے بنا ہے کہ بچوں کی شادی کے کام آئے گا، ہمارے پہننے کے کام آئے گا، تو یہ سب ذاتی استعمال کی صورتیں ہیں، ان پر زکوٰۃ عائد نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں جی، میں اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، جس میں بہت سارے پارٹیسپینٹس نے نقطہ اٹھایا تھا کہ بھئی اگر بہت زیادہ زیور ہے اور وہ ذاتی استعمال کے تحت چلا جائے گا تو پھر تو کبھی بھی کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا۔ تو اس سلسلے میں جی قرآن مجید کا جو ایک اور حکم ہے جس کو ہم کنز کہتے ہیں، اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آپ اگر اپنی ذاتی استعمال، چاہے وہ مستقبل کی ہو چاہے حاضر کی ہو، اور ذاتی ہو یا کاروباری ہو، اس کے علاوہ اگر کوئی زیور رکھتے ہیں یا پیسہ رکھتے ہیں تو وہ کنز ہے۔ اور کنز کی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو توبہ میں اس کی جو پنشمنٹ لفظ، اس وجہ سے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ جو کنز والا ایلیمنٹ ہے وہ موجود ہے، اور ہر بندہ مومن کو اس حوالے سے بھی سوچتے رہنا چاہیے۔ یہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن اس میں تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوا بیان، یعنی کنز وہ اس وقت ہوگا جب آدمی اس کو رکھے اور کوئی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ سامنے آئے، کوئی انفاق کا مطالبہ سامنے آئے اور اس کو پورا نہ کرے۔ وہاں جو پوری آیت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پاس کو رکھا ہوا ہے وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو پوری بات یہ ہے، یعنی محض زائد سرمایہ ہونے سے وہ کنز نہیں ہو جاتا، زائد سرمایہ ہوگا، رکھا جائے گا، لیکن یہ کہ اس کو ہمیشہ سوسائٹی کا حق اس میں سمجھنا چاہیے۔ اب وہاں پر تو زکوٰۃ کا اصول عائد نہیں ہوتا، وہاں تو لوگوں کو ترغیب دی جائے گی کہ وہ انفاق کریں اور جو ذمہ داریاں ان کی ہیں ان کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ میں تو اپنی بات صرف اتنی کرنی تھی کہ جو ہمارے پاس جو کنز کا جو ڈیفینیشن ہے وہ تو ظاہر یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس جو زائد پیسہ ہے وہ ایک ہمارے پاس ایک امانت ہے، یعنی اگر کوئی اس کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے، ضرورت آ جاتی ہے، پھر وہ آپ کا حق نہیں رہتا۔ وہ جو اگر آپ کے پاس فرض کیجئے کہ ایسا پیسہ ہے کہ جو یا زیور ہے جو اس قسم کی کیٹیگری میں آتا ہے، تو ایکچولی تو وہ ایک امانت ہے آپ کے پاس ہے، یعنی آپ اس کو صرف انتظار میں ہیں
کہ کوई उसका कोई मांगने वाला आएगा या देने वाला आएगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है, उस वक्त तक मैं इंतजार करूंगा, लेकिन वो बहरहाल आपके इस्तेमाल में तो नहीं रह, यानी उसको काउंट नहीं होगा इस चीज में जिसकी हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये चाह रहा था जी पॉइंट आउट करना। नहीं, उसमें भी बहुत सी चीजें हैं, तो वो भी सब बतानी चाहिए। यानी वो जो कुछ भी आपके पास आपकी ज़रूरतों से ज़्यादा है, क्या वो ज़रूरतों से ज़्यादा से मुराद क्या है? आज की ज़रूरत, हाल की ज़रूरत, मुस्तकबिल की नहीं, ज़रूरत, हाल मुस्तकबिल कारोबारी ज़रूरतें, जी यानी वो ये सारी कारोबार चीज़ें हैं जिनको सामने रखने के बाद ये मालूम होगा क्या ज़्यादा है। उसमें भी ये बात अलल इतलाक सही नहीं है कि कौन माँगने आता है। नहीं, माँगने वाले को इनकार भी किया जा सकता है, यानी वाक़ई कोई ज़रूरतमंद आ गया है, हकीकत जी में यही उसकी मदद होनी चाहिए। यानी ये सारी चीज़ें जितनी हैं वो सब वो जो आयत है, उसको बहुत समझाने की ज़रूरत है। उसमें दोनों तरह की इंतहाएँ पैदा हो जाती हैं और दोनों की इस्लाह करनी चाहिए। अबू ज़र ग़िफ़ारी को जो गलती लगी थी वो यही गलती थी। दोनों चीज़ों को पूरी तरह बयान करना चाहिए कि अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है कि हमारे पास हमारी ज़रूरतों से यानी हाल की, मुस्तकबिल की, कारोबारी ज़रूरतों से ज़्यादा रुपया पड़ा हो, हम दूसरों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर दें। दूसरों की ज़रूरतें भी बहुत सी वज़ाहत का तकाज़ा करती हैं, यानी कुछ ज़रूरतें हैं जो वजूब के दर्जे में हैं। मिसाल के तौर पर आपका कोई करीबी अज़ीज़ है, आपका कोई दोस्त है जिससे आपका गैर मामूली ताल्लुक़ है और एक सोसाइटी की ज़रूरतें, वो तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, माँगने वाले भी कभी ख़त्म नहीं हो सकते। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो मलहूज़ रख के ही फ़र्द फ़ैसला करता है और फिर वही बात कि फ़र्द ही फ़ैसला करता है। फ़र्द को फ़ैसले करने की तरबियत देनी चाहिए। फ़र्द के सामने जो दीनी हक़ाइक़ हैं उनकी वज़ाहत करनी चाहिए। फ़र्द के अंदर ये चीज़ पैदा करनी चाहिए कि वो अपने रब के सामने जवाबदेह है। हर चीज़ कानून के तरीके पर लोगों से नहीं ली जाती, उसमें नसीहत, उसमें खुदा तरसी, उसमें आखिरत की जवाबदेही, उसमें अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़, इन सब चीज़ों की याद दहानी करानी चाहिए। कुरान ने ये तरीके इख्तियार किए हैं। हम हर चीज़ को एक कानून और कायदे में बाँधने की सही करते हैं और ये कोशिश होती है कि वो किसी मंतिक में ढल जाए, ये ज़रूरी नहीं है। चुनांचे बहुत से फ़ैसले जब फ़र्द करता है, तो आप देखिए कि अगर वो मुतय्यन ना हो, तो वो कितना अजर कमाता है। यानी उस मौके पर गोया फ़ैसला उसके हाथ में चला गया। वहाँ उसके पास अज़ीमत के मौके भी हैं, उसके पास रुख़सत के मकामात भी हैं। वो बहुत आगे बढ़ के कोई फ़ैसला भी कर सकता है, जैसे सैयदना सिद्दीक़ ने अपने माल के बारे में किया। वो उसके बारे में कोई मुतवाज़िन फ़ैसला भी कर सकता है, जैसे सैयदना उमर ने किया। वो अपने माल का एक हिस्सा देने का फ़ैसला भी कर सकता है, जिस तरह के बहुत से सहाबा करते रहे। तो इसमें जो फ़र्द का इख्तियार है, उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। वो एक बड़ी कीमती चीज़ है। उससे अफ़राद के मरातिब तय होते हैं, उससे उनके फ़ैसलों की तरबियत होती है और इसी तरीके से एक ज़िंदा माशरा वजूद में आता है। ना मज़हबी लोगों को हर चीज़ को कानून में लाने की सही करनी चाहिए और ना रियासतों को ये काम करने चाहिए। रियासत ने जिन मामलात में मुदाखलत की है, हमेशा खराबी का ज़रिया बनी है। अब मिसाल के तौर पर तअद्दुद अज़वाज के मामले में जो कानून बना दिया गया है, यहाँ अमेरिका में बना हुआ है, ये बिल्कुल बेमानी कानून है। इसकी कोई अखलाकी बुनियाद नहीं। ये महज़ लोगों के एक तासुर की बुनियाद पर बना है और इसमें बहुत सी मसलियतें नज़रअंदाज हो गई हैं। इसी तरीके से मर्द और औरत के दरमियान नफ़क़े की तक़सीम का फ़ार्मूला बना के लागू कर दिया गया है। उससे जो मसाइल पैदा होते हैं, वो मैंने अब खुद अपनी आँखों से देख लिए, वो कितने गैर मामूली हैं। तो अफ़राद के ज़ाती मामलात में हर जगह कानून बना के मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ें वो हैं जिनमें कानून बनेगा, कुछ चीज़ें वो हैं जो रियासत के नज़्म पर रहेंगी, कुछ चीज़ें वो हैं जिनमें नसीहत, जिसमें तज़कीर, जिसमें लोगों को तरग़ीब देने के तरीके इख्तियार करने चाहिए। इन सब चीज़ों को बहुत हकीमाना तरीके से अलग रखना, ये दीन में तफ़क्कुर है। इसकी लोगों को तरबियत पानी चाहिए। कि क्या स्टेट को शरहें तब्दील करने का भी इख्तियार आप देना पसंद करेंगे? आपके नज़दीक इसका कोई इम्कान है कि वो जो 2.5, 5, 20, 10 है या वो सुन्नत से साबित है, उसको इख्तियार नहीं है कुछ चेंज करने का? नहीं, अगर वो तब्दील करने का इख्तियार है, तो फिर तो मसला ही ख़त्म हो गया। फिर जी। ज़कात करने की ज़रूरत ही क्यों बाकी रह गई? मुझे ताज्जुब होता है जब लोग इस तरह की बात करते हैं कि फिर अल्लाह ताला को ये फ़ैसला करने की ज़रूरत ही क्यों थी? रियासत का काम है, जो जी चाहे मुकर्रर कर ले। ये तयशुदा चीज़ है,
اس کو طے کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سے ایک پائی بھی تم زیادہ نہیں لے سکتے۔ یہ بہت بڑا اقدام ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بہت بڑی رحمت ہے جو انسانیت پر ہوئی ہے۔ اس سے ریاست کی تعدی اور عدوان سے ہمیشہ کے لیے انسانوں کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس سے انسان کے مال کو وہ حرمت قائم ہوئی ہے جو حرمت رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ یہ بیت اللہ کی طرح ہے۔ یہ معمولی فیصلہ نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہونا علم و نظر کا افلاس ہے کہ ریاست کو اس کا حق دے دیا جائے۔ یہ حق دے دیا گیا تو پھر رہ کیا باقی گیا؟ پھر وہی ٹیکسیشن کے نظام ہے جو دنیا بھر میں قائم ہے۔ پھر روئیے اور پیٹیے ان کے اوپر اور لوگوں کو ان کے مظالم کا شکار ہونے دیجیے، پھر دین کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی۔ تو میں حیران ہو جاتا ہوں جب اس طرح کی باتیں سنتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ سوال پیدا کیوں ہوا، کہاں سے پیدا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مال اور جان کو حرمت بخشی ہے۔ یہاں خدا طے کرے گا، کسی اور کو طے کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ریاست کدھر سے گئی کہ وہ یہ معاملہ طے کرے؟ میری جان کے بارے میں بھی خدا نے طے کیا ہے کہ صرف 2 صورتوں میں لی جا سکتی ہے، اور میرے مال کے بارے میں بھی خدا نے طے کیا ہے کہ وہ صرف اس مقدار میں، اس شرح سے میرا کمایا ہوا مال مجھ سے بالجبر لیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت غیر معمولی چیز ہے دین کی، لوگوں نے اس کی قدر نہیں پہچانی، اور میں یہ کہوں گا کہ ما قدر اللہ حق قدرے، اس میں انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام۔ اچھا استاذ، میں ایک معاملے میں آج تک مجھے شرح صدر نہیں ہو سکا۔ آپ جو یہ بات کرتے ہیں مبشرات کی، جو استثناء دیتے ہیں خبر واحد کی بنیاد پہ، یعنی یہ بحث کوئی کر سکتا ہے کہ اس کی اصل کہاں پائی جاتی ہے؟ تو اس میں جو جناب موسیٰ کی والدہ کا جو واقعہ ہے، یا مکھی کی طرف جو الہام کا واقعہ، اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں، لیکن جو یہ خواب کا معاملہ اگر ہم کھلا چھوڑ دیں، ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ 46 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے نبوت کا، وہ خواب، نیک خواب جو ہیں، تو اگر یہ دروازہ ہم کھلا چھوڑ دیں گے تو قیامت تک پھر لوگ دعوے کرتے رہیں گے کہ میں نے پہلے سے ہی دیکھ لیا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا، اور وہ خواب جب وہ بتاتے ہیں تو کبھی کبھار کچھ مماثلت رکھنے والی چیز پیش بھی آ جاتی ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں دیکھا میں نے تو کہا تھا۔ تو یہ تو عجیب و غریب چیزوں کا دروازہ کھول دے گا، غیبی دنیا کا۔ تو اس بارے میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ منصب کے لحاظ سے اور اصل کے لحاظ سے نبوت ختم ہو چکی، وہ چیپٹر کلوز ہو چکا، تو ہم یہ دروازہ کیوں کھول دیتے ہیں؟ اور وہ بھی ایک خبر واحد ہے ہمارے پاس، یا پچھلی قوم کے کچھ ایک آدھ واقعہ ہے ہمارے پاس، یا چلیں کوئی واقعہ ہے وہ تو ہو گیا نا، یعنی اب اس کو کیوں کھلا چھوڑنے کی کیا حکمت ہے؟ اس پہ تھوڑا فرما دیجیے گا مہربانی۔ اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو بالکل ناقابل فہم ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا خواب نبوت کے ساتھ خاص تھے؟ یعنی خواب پہلے لوگوں کو نہیں آتے تھے؟ اور کیا سچے خواب نہیں آتے تھے؟ سورہ یوسف کو پڑھیے، اس میں جو خواب نان بائی کو آیا، کیا وہ پیغمبری کی بنیاد پر آیا تھا؟ جو خواب بادشاہ کو آئے، کیا وہ نبوت کی بنیاد پر آئے تھے؟ تو خواب تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو نبیوں کے ساتھ خاص نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کے جو ذرائع بھی ہیں، ان میں سے یہ ذریعہ بھی ہے کہ وہ کسی کو کوئی بات سجھا دے، یہ ذریعہ بھی ہے کہ وہ کسی پہ اپنا کوئی امر نازل کر دے، جیسے وہ پہاڑوں پر بھی نازل کرتا ہے۔ وہ بہت سی چیزیں پیدائش کے ساتھ بھی الہام کرتا ہے، اور ہمارے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے اندر جو حادثہ اخلاقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے الہام سے حاصل ہوا ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ہم نے اپنی محنت سے اپنے اندر پیدا کر لیا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ تو پہلے ہی مسلمات میں سے تھیں، یعنی شہد کی مکھی کو بھی وحی ہوتی ہے، پہاڑوں کے اندر بھی خدا کا امر نازل ہوتا ہے، اسی طریقے سے فرشتے عام انسانوں کے پاس بھی سکینت نازل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور تائید کے لیے بھی بھیجے جاتے ہیں۔ تو اللہ کا ایک ربط انسانوں کے ساتھ تو موجود ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ اب یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی خواب دکھا دینا، کون سا خواب دکھایا گیا ہے؟ اللہ کی طرف سے دکھایا گیا ہے؟ کون سا خواب شیطان کی طرف سے ہے؟ کون سا خواب حدیث نفس ہے؟ یہ بحث بھی ہمیشہ سے موجود رہی ہے، اس کا بھی ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بحثیں اس سے پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں، خوابوں کی تعبیریں بھی ہوتی رہی ہیں، یعنی رسالت مآب سے پہلے بھی، رسالت مآب کے بعد بھی۔
जब ख़त्म नबूवत का अल्लाह ताला ने ऐलान किया तो ज़रा अरबी ज़ुबान के लिहाज से देखिए, अल्फाज ये हैं कि नबियों के सिलसिले पर मोहर लगा दी गई है। ये अल्फाज नबियों के सिलसिले पर मोहर लगा दी गई है, ये 2 सवाल पैदा करता है। यानी जिन लोगों को अल्लाह ताला मुखातबत का शरफ बख्शते थे, क्या मुखातबत का शरफ बख्शने के बाद वो लोगों की रहनुमाई के लिए मामूर कर दिए जाते थे, उस मनसब पर मोहर लगी है या इस चीज़ की हकीकत पर मोहर लग गई है? तो नबूवत की हकीकत है मुखातबा इलाही, यानी अल्लाह ताला की तरफ से महसूस कलाम। अल्लाह ताला वहाँ ख्वाब नहीं महज दिखाते, वहाँ कोई चीज़ महज दिल में इल्हाम नहीं करते बल्कि कलाम फरमाते हैं। इसको मैंने मुखातबा इलाही के लफ्ज़ से ताबीर किया है। अगर आप मीज़ान में नबूवत की हकीकत का बाब निकाल के पढ़ें और नबूवत की ये हकीकत जिस वक़्त अल्लाह ताला की तरफ से किसी इंसान को वदियत की जाती है तो उसके साथ उसे मामूर किया जाता था कि अब वो लोगों तक खुदा का पैगाम या खुदा की बात पहुंचाने का ज़रिया बने। ये पूरी चीज़ नबूवत है। तो आयत ख़ातमुन नबीन के बारे में ये सवाल पैदा होता है कि वहाँ पर किस चीज़ को ख़त्म किया गया है। एक शख्स ये कह सकता है कि मनसब नबूवत को ख़त्म कर दिया गया है, यानी अब कोई शख्स अल्लाह ताला की तरफ से लोगों की हिदायत के लिए मामूर नहीं होगा। अगर इतनी बात समझी जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि किसी शख्स को लोगों के सामने आकर खुदा का पैगाम पहुंचाने का हक नहीं, खुदा की तरफ से कोई बात करने का हक नहीं। ये चीज़ तो पहली सूरत ही में ख़त्म हो गई। इससे आगे बढ़कर एक आदमी ये कहता है कि नहीं, नबूवत की जो हकीकत थी वो भी नबियों ही के साथ थी और वो मुखातबा इलाही था, वो भी ख़त्म हो गया है। क्योंकि जब नबियों पर मोहर लगा दी गई है तो फिर नबूवत की हकीकत से लेकर उसके मनसब तक हर चीज़ पर मोहर लग गई है। अब ये जो दूसरा पहलू है, इस दूसरे पहलू के बारे में बहस हो सकती थी, कोई आदमी इस्तदलाल कर सकता था। मसलन आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि ये पूरी बात आयत ख़त्म नबूवत ही से निकल रही है, लेकिन बहस की गुंजाइश है। रसूलुल्लाह ने एक मौके पर इस बहस का खात्मा कर दिया है। ये अब महज एक खबर वाहिद नहीं रही, बल्कि ये कुरान मजीद की इस आयत की तफहीम व तबीन बन गई है। और चूंकि कुरान मजीद की आयत ज़ुबान की रूह से वो दूसरा एहतिमाल तरजीह के दर्जे में रखती है, चुनाचे ये तफहीम व तबीन अब पैगंबर का फैसला बन गई है। और इस तरह के फैसले के बारे में कुरान का हुक्म ये है कि जब तुम्हें इत्मीनान हो जाए कि इसकी निस्बत पैगंबरी की तरफ है तो फिर इस फैसले से सरे मुंह इनहराफ नहीं किया जा सकता। इसकी ये हैसियत है। तो ये खबर वाहिद का लफ्ज़ भी बोलते वक्त सोचना चाहिए वो कौन सी खबर वाहिद है। यानी एक खबर वाहिद वो है जो कोई वाक़या बयान कर रही है, कोई बात बयान कर रही है। एक खबर वाहिद वो है जो कुरान मजीद के अंदर जो बात बयान हुई है उसके तरजीह इहतिमाल की तायीद नहीं, तस्दीक नहीं, बल्कि उस पर मोहर लगा रही है। तो ये खबर वाहिद तो बमंज़िल कुरान हो जाती है। इस वजह से इसको आम बात नहीं समझना चाहिए। तो इस खबर वाहिद में जो इस्तिस्ना बयान किया गया है वो इस्तिस्ना असल में हकीकत कोई हकीकी इस्तिस्ना ही नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये सच्चे ख्वाब नबियों को भी आते हैं, लेकिन क्या सिर्फ नबियों ही को आते थे? क्या पहले ये सिर्फ नबूवत के साथ खास थे? क्या दुनिया की तारीख में ऐसे ही रहा है कि नबियों को सच्चे ख्वाब आया करते थे और किसी को नहीं आते थे? तो ख्वाबों के बारे में कुरान मजीद ने एक मकाम पर पूरी बात बयान कर दी है, यानी ख्वाबों की हकीकत सूरह यूसुफ में बहुत खूबी के साथ बयान हो गई है। ख्वाब पैगंबरों के सिवा पैगंबरों को न मानने वालों को भी आते हैं और वो ख्वाब सच्चे ख्वाब हो सकते हैं, वो रहनुमाई का जरिया हो सकते हैं। ये जरिया खुदा ने हमेशा से कायम रखा है, इसका कोई नबूवत के साथ इख्तिसास कभी था ही नहीं। तो इस वजह से ये इस्तिस्ना मुनक़ते इस्तिस्ना है, यानी गोया हुजूर ने ये बताया है कि नबूवत की तो हर चीज़ ख़त्म हो गई, वो तो अल्लाह के कलाम का नाम था। अलबत्ता इंसानों के लिए अल्लाह की तरफ से रहनुमाई का एक जरिया बाकी है, और ये रहनुमाई किस मामले में है? दीन के मामले में नहीं, ये असल में उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कोई बशारत उनको मिल जाए तो इस पर उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये मतलब है इस पूरी बात का, और ये इस्तिदलाल है। बहुत मेहरबानी उस्ताद। मैं थोड़ा सा अपनी उलझन का इजहार
کر دوں ذرا مزید. مجھے یہ چیز سمجھ میں آتی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام جو ہے وہ حکمت کے بغیر تو نہیں ہوتا. ہمیں سمجھ آئے نہ سمجھ آئے حکمت، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن استاذ یہ دیکھیے کہ جو پچھلے خواب کا آپ نے ذکر کیا، مثال کے طور پہ جناب یوسف کے زمانے میں وہ جو خواب ہے، ادھر تو تصدیق کرنے کے لیے یوسف خود موجود ہے، یا کوئی اور واقعہ آپ دیکھ لیجئے، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی حکمت سے خالی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس تو تصدیق کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. اب کسی کو خواب اگر وہ کلیم بھی کرتا ہے کوئی اچھا خواب آیا ہے، تو ایسے خواب کا فائدہ کیا ہے کہ جس کی وہ نہ تصدیق کر سکتا ہے، نہ یہ بتا سکتا ہے کہ ابلیس کی طرف سے تھا. چلیں اچھا خواب تھا، وہ اس کو اچھا لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی اصل کوئی بری ہو، اس کو تمثیل اس طرح کی نظر آ رہی ہو کہ وہ خواب اچھا ہے. تو اس میں یعنی کیا پھر ایک، اور پھر یہ دیکھیے کہ صوفیزم کے خلاف جو پورا مقدمہ کھڑا کیا جاتا ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے نزدیک تفہیم ہے یا جو باطنی تفسیر ہے یا جو اعتباری تفسیر ہے وہ ہمارا سالک یا شیخ طے کرے گا. وہ کل کو کہے جی میں سو رہا تھا، ایک اچھے خواب کی صورت میں نے وہ تفہیم دیکھ لی ہے، تو اب اس کو کیا ہم جواب دیں گے؟ یعنی یہ تو پھر ایک عجیب سا دروازہ ہے جس کو ہم کھول کے اس کا کیا کریں گے؟ یہ بات بھی میرے لیے بالکل ناقابل فہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین دیا جائے گا اچھے خواب کے ذریعے سے، یہ کس نے کہا؟ اس میں جو حضور نے لفظ استعمال کیا، اسی لیے پہلا لفظ یہ استعمال نہیں کیا کہ وہ کوئی ہدایت کا ذریعہ ہے. اس میں تو لفظ مبشرات استعمال کیا گیا ہے، یعنی تمہیں کوئی اپنی زندگی کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں کوئی اچھی خبر مل گئی بس. تو یہ تو ذاتی معاملات ہے، اس کے لیے وہ میرے پاس کیوں آئے گا اور مجھے آ کے کہے گا کیوں؟ یعنی بادشاہ کو جو خواب آیا تھا وہ بادشاہ کی ذمہ داریوں کے بارے میں تھا. نان بائی کو جو خواب آیا ہے وہ نان بائی کے لیے ایک بشارت تھی، اور دوسرے شخص کو جو خواب آیا ہے وہ اس کے لیے ایک تحدید تھی. تو یہ سارے خواب جتنے ہیں یہ تو کسی تصدیق کے محتاج ہی نہیں. یعنی حضرت یوسف نے ان کی تصدیق نہیں کی، ان کی تعبیر بتائی ہے. وہ چونکہ اتفاق سے موجود تھے تو انہوں نے تعبیر بتا دی. تو یہ جو آپ نے ساری بات کی ہے یہ مجھے سمجھائیے کہ یہ چیز تو سرے سے اس میں موجود ہی نہیں. جو خواب آتے ہیں اس کی حکمت آپ نے پوچھی، حکمت بندے کا خدا کے ساتھ تعلق ہے. یہ تعلق تو میری بھی ضرورت ہے، یہ آپ کی بھی ضرورت ہے. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ کوئی چیز ہمیں سجھا دے. تو یہ سجھانے کا معاملہ کئی ذرائع سے ہوتا رہتا ہے. اس میں کبھی کبھی کوئی خواب بھی کسی کو آ جاتا ہے یا کسی کے بارے میں کوئی خواب آ جاتا ہے. تو خواب کا تعلق میری ذاتی زندگی سے ہے، اس کا تعلق لوگوں کی ہدایت سے نہیں ہے. صوفیزم میرے سامنے دین کے حقائق بیان کرتا ہے. اگر صوفی حضرات روز بیٹھ کے اپنے خواب سنائیں، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایسے بعض لوگوں سے واقف ہوں جن کو نہایت سچے خواب پہ در پہ آتے تھے، اور مجھے ذاتی طور پر ان کے خواب سننے کا موقع ملا ہے، ان سے ملنے کا موقع ملا ہے. لیکن وہ کبھی ان خوابوں کو بنیاد بنا کر کسی کو بات کہتے ہی نہیں تھے. یعنی وہ تو ایسے ہی تھا کہ مثال کے طور پر کسی نے میرے بارے میں خواب دیکھ لیا ہے کہ آپ کو فلاں چیز مل جائے گی. تو یہ ذاتی نوعیت کی چیزیں. دین کے معاملے میں تو کسی کو زبان کھولنے کا کوئی حق نہیں ہے قرآن و سنت کے مقابل میں. تو صوفیزم کیا صرف خواب سناتا ہے؟ آپ باور کیجئے اگر وہ صرف خواب سناتے تو ان کو ایک لفظ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی. خواب کس کو نہیں آتے؟ خواب تو میں نے دیکھا ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کو آتے ہیں جن کا کوئی دین مذہب سے تعلق نہیں ہوتا. وہ ان کے لیے ایک ذاتی بشارت کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں، کبھی کبھی پریشانی کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر نے صرف اسی موقع پر نہیں، خوابوں کے بارے میں اس کے علاوہ بھی بہت سے تبصرے کیے ہیں. مثلا یہ بتایا ہے کہ اچھا خواب آئے اللہ کا شکر ادا کرو، برا خواب آئے تو یہ سمجھو کہ شیطان کی طرف سے ہے اور تعوذ پڑھو، لاحول پڑھو اور سو جاؤ. تو یہ سارے معاملات تو روز انسانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. اس میں کوئی چیز بھی نبوت سے متعلق نہیں، نہ یہ پہلے نبوت سے متعلق تھے نہ بعد میں. اس کو عربی زبان میں مستثنا انقطاع کہتے ہیں، یعنی کسی ملتی جلتی چیز کے بارے میں خبردار کر دینا کہ یہ خیال نہ کرنا کہ نبوت ختم ہوئی ہے تو انسان کے ساتھ خدا کے تعلق کی ہر صورت بھی ختم ہو گئی ہے. نہیں، اس میں اگر کوئی ہدایت اللہ دیں گے، ہدایت کس معاملے میں؟ دین کے معاملے میں نہیں، کسی اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ کسی فرد کو اگر کوئی بشارت دینی ہے تو وہ اب بھی ملے گی. کوئی تائید اس کو ملنی ہے تو اب بھی ملے گی. وہ کبھی کبھی غیر محسوس طریقے سے مل جاتی ہے، کبھی کسی خواب میں بھی کوئی اشارہ ہو جاتا ہے. یہ بات ہے جو بیان کی گئی ہے. اس کا صوفیزم سے کیا تعلق؟ السلام علیکم عامدی صاحب. وعلیکم السلام. عامدی صاحب، اگر میں فقہ و شریعت سے متعلق آپ کے
آرا کو ریفریش کر دو تو وہ اس طرح بنیں گی کہ اگر نص نے کوئی اطلاق حکم یا کوئی اصول متعین کیا ہے تو وہ شریعت ہے. اس کے بعد اس منصوص حکم کے پس منظر میں موجود اصول متعین کرنا یا منصوص اصول کا اطلاق متعین کرنا فقہ یا اصول فقہ ہے. اگر میں آپ کے موقف کو درست سمجھاؤں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شریعت کے عقلی مضمرات میں ایک متبادل نظامی حیات موجود ہے. اگر ایسا ہے تو آپ اس دعوے سے اتفاق رکھیں گے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بیس کو نظر انداز کر دیں کہ اس نظام کا قیام کیسے ہوگا. یہ بات بھی میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ایک چیز باہر سے لا کے داخل کر دی گئی ہے. یعنی شریعت میں جو بات کہی گئی ہے اس کے عقلی مضمرات اس دائرے سے باہر کیسے چلے جائیں؟ عقلی مضمرات کی کوئی مثال دیجئے کہ وہ دائرے سے باہر کیسے جاتا ہے. وہ اس حکم سے متعلق ہوں گے. یعنی جہاں حکم بیان ہوگا اس کے عقلی مضمرات ہوں گے. جہاں کوئی چیز بیان کی جائے گی اس کے کوئی معنی اور اس کی کوئی حقیقت کوئی ریشنل ہوگا. وہ اپنے دائرے سے باہر کیسے چلا جائے گا جس کے نتیجے میں شریعت پوری زندگی کے لیے ایک نظام حیات بن جائے. میں نے اصول فقہ کے عنوان سے ایک مضمون لکھا ہے. اس میں نے اپنے اصول بیان کر دیے. آپ اس مضمون کو از راہ کرم پڑھ لیں. صرف اتنا ہی نہیں کہ عقلی مضمرات، یعنی جب کبھی ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس حکم کے ظاہر حکم زبان میں بیان ہوتا ہے، اس کے لسانی مضمرات بھی ہوتے ہیں، اس کے عقلی مضمرات بھی ہوتے ہیں، اس کا کوئی ریشنل ہے تو وہ وجود و عدم دونوں پر اثر انداز بھی ہوتا ہے. لیکن کوئی ایک مثال لے کے ذرا مجھے بتائیے کہ اس سے نظام حیات کیسے برآمد ہو جاتا ہے. اس میں جو چیز موجود ہوتی ہے اس حکم سے متعلق ہوتی ہے. تو بالعموم اگر آپ اس کا استقصاء کریں تو 3 چیزیں ہیں جن میں فقہ وجود میں آتی ہے. ایک یہ چیز ہے کہ ہمارے دین میں بعض موقعوں پر ایک اجمالی حکم دیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، سیاست کے معاملے میں یہ ہدایت کر دی گئی کہ امرہم شورا بینہم. اب امرہم شورا بینہم کا حکم ہی تقاضا کر رہا ہے کہ ہم مشورے کا کوئی نظام بنائیں. یہ ہم بنائیں گے، یہ نظام ہمارا بنایا ہوا نظام ہے، لہذا یہ فقہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے امتثال میں بنایا گیا ہے. یہ آج ایک ہو سکتا ہے، کل کوئی دوسرا ہو سکتا ہے. اسی طرح سے ایک ہدایت یہ کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کو مقرر کرے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے اور بھلائی کی تاکید کریں اور اسی طرح سے برائی سے روکیں. ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک اجمالی حکم ہے. اس کے تحت ہم کوئی نظام بنائیں گے اور اس حکم کے امتثال میں نظام بنائیں گے. ایک مثال یہ ہے جس سے فقہ وجود میں آتی ہے. یہاں جو فقہ وجود میں آئے گی وہ فقہ ہرگز اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ ہرگز دین کا حکم نہیں ہے. وہ دین کے حکم کے امتثال میں کیے گئے اقدامات ہیں اور اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس میں اللہ کے حکم کی پیروی میں ہم نے خود ایک نظام بنایا ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا وہی عقلی مضمرات. عقلی مضمرات میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ یعنی اس نص کی یا اس حکم کی دلالت کہاں پہ ہو رہی ہے. وہ بالکل اس کے دائرے میں ہوتی ہے. عام طور پر اصول فقہ میں اس کی مثال دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تف نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مارنا پیٹنا یا ان کے حضور میں گستاخی کرنا یا ان کو جھڑکنا یہ تو اس سے بدرجہ عتم ممنوع ہو گیا. یہ عقلی تقاضے ہیں کسی حکم کے. اسی طرح کسی حکم کا ریشنل طے کرنا، یعنی اس میں علت کیا کار فرما ہے، وہ علت کسی اور جگہ پائی جائے گی تو حکم وہاں بھی پہنچ جائے گا. یہ دوسری چیز ہے جن کو ہم عقلی مضمرات سے تعبیر کرتے ہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ وہ رخصت اور استثناء کے اصول ہیں. کیونکہ انسانوں سے متعلق ہے دین تو اس طرح کی بعض چیزیں پیش آ جائیں گی. جیسے حضور کے زمانے میں یہ لوگوں کو رخصت دی گئی کہ وہ موزوں پر مسح کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جہاں بہت شدید سردی ہے وہاں اس استثناء کو بازوؤں تک بھی پھیلا دیا جائے یا اس سے بھی آگے کیا جائے. جیسے رسول اللہ کے زمانے میں امامہ باندھے ہوئے آپ نے یہ نہیں کہا کہ اتارا جائے. تو رخصت اور استثناء کے اصول ہیں. یہ سب کے سب اس دائرے میں ہیں جس دائرے میں دین کی ہدایت دی گئی ہے. ان سے نظام حیات کیسے نکل آئے یہ میں نہیں سمجھ سکتا.
غامدی صاحب جیسے مطلب ہم جب کوئی حکم متعین کر لیتے ہیں تو اس کے عقلی مضمرات اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی دائرہ متعین نہیں کیا جا سکتا. ہرگز نہیں ہوتے. آپ ایک مثال دیں اور ذرا وسیع نکال کے دکھائیں. مثال کے طور پر آپ نے بغاوت پر اپنی رائے دے دی تو اس کے عقلی مضمرات کتنی زیادہ ہے کہ اس کے پس منظر میں ریاست کا قیام کیسے ہوگا، پھر ریاست اور اس کا تعلق کیسے ہوگا، بہت ساری چیزیں اس سے ان میں سے نکلتی ہیں. کوئی چیز بھی عقلی مضمرات میں شامل نہیں. یہاں ایک واقعہ ہوا ہے اور یہاں آپ نے رائے میری بیان کی. آپ شریعت بیان کریں، یعنی شریعت کا وہ کون سا حکم ہے اور اس کو بیان کر کے ذرا اس کے عقلی مضمرات مجھے نکال کے دکھائیے. دو بھی نہیں غامدی نکلے. صاحب بالکل اس دائرے میں بند ہوں گے وہ عقلی مضمرات جس میں حکم دیا گیا ہے. پہلے شریعت کا حکم بتائیے بغاوت کے بارے میں، ہے کوئی؟ غامدی صاحب یہ وہ امرهم شورا بینہم کے نتائج میں سے ہے نا، بغاوت نہیں، کے اس کے جتنے بھی نتائج احکام. نہیں، نتائج کو عقلی مضمرات نہیں کہتے. امرہم شورا بینہم جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو اپنا نظم اجتماعی اس طرح سے قائم کرنا ہے. اب اس نظم اجتماعی کے خلاف بغاوت کرنی ہے تو پہلے تو یہ بتائیے وہ کون سی نص ہے جو بغاوت کے معاملے میں آپ کے سامنے اپنے عقلی مضمرات رکھتی ہے. اس کے عقلی مضمرات تو یہ ہیں کہ بھئی لوگوں کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو رائے کے خلاف ہو. جو آدمی بھی بغاوت کرنے کے لیے اٹھے وہ بھی لوگوں کی رائے کی بنیاد پر اٹھے، اور بغاوت کرنے کے لیے وہ پہلے بتائے کہ وجہ کیا بن گئی ہے، کیونکہ بغاوت میں لوگوں کے جان مال آبرو کو خطرے میں ڈالا جانا ہے، اس میں کوئی اقدام کرنا ہے. تو یہ اس کے نتائج ہیں. نتائج کو بیان کرنا عقلی مضمرات بیان کرنا نہیں ہوتا. عقلی مضمرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم دیا گیا ہے، عقل کہتی ہے کہ اب اس کے بعد لازماً یہ بھی ہونا چاہیے. اس کو عقلی مضمرات کہتے ہیں. تو ایسی کوئی بات بتائیے. کوئی نظام آپ جب نکالیں گے تو وہ نظام اس دائرے میں ہی ایک نظام ہوگا جس میں حکم دیا گیا ہے. وہ نظام حیات نہیں بن جائے گا. غامدی صاحب یہ بغاوت کی جو مثال ہے تو یہ وہ امر شورا بینہم سے بلا واسطہ تعلق نہیں رکھتا. اب آپ نے یعنی بلا اس کے واسطہ کا بغیر لفظ بول دیا ابھی تو آپ عقلی مضمرات کہہ رہے ہیں. نہیں، اگر اس کے پس منظر میں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کا حکم نہ ہوتا تو آپ شاید بغاوت کے بارے میں اپنی رائے نہیں دے سکتے. نہیں، میں پھر دینی بنیاد پر نہ دیتا، پھر میں عقلی بنیاد پر دیتا. اور یہ نہ ہوتا تو ایک دوسری چیز بھی تھی، وہ یہ کہ کیا جان مال آبرو کو حرمت حاصل ہے یا نہیں. تو تو یہ بغاوت بھی جب بھی کی جائے گی جان مال آبرو کے خلاف اقدام کرنا پڑے گا. تو یہاں تو یوں اس کا نہیں ہے مطلب یوں کہ بغاوت کے بارے میں نے جو رائے دی ہے وہ امرہم شورا بینہم کے سارے عقلی مضمرات ہیں. نہیں، کوئی امرہم شورا بینہم کے اصول کا تقاضا ہے، کوئی جان مال آبرو کی حرمت کے قاعدے کا تقاضا ہے، کوئی کسی اور چیز کا تقاضا ہے. تو کسی چیز کے تقاضے بالکل اور چیز ہوتی ہے، عقلی مضمرات بالکل اور چیز ہوتی ہے. تو میرا مطلب یہ کہ کوئی حکم اپنے عقلی تقاضوں اور عقلی مضمرات کے بغیر ناقص ہیں، یہ آپ کو اس سے آئسولیٹ کر کے بیان نہیں کر یہ سکتے. بھی صحیح تعبیر نہیں ہے کہ ناقص ہے. حکم تو آ گیا، اب اس حکم کو سمجھنے کا عمل کرنا ہے. تو میرا فہم ناقص ہے، یعنی میں نے اگر لسانی مضمرات کو ملحوظ نہیں رکھا، یا میں نے اگر عقلی مضمرات کو ملحوظ نہیں رکھا، یا میں نے کسی حکم کے نتائج و عواقب کو ملحوظ نہیں رکھا تو میرا فہم ناقص ہے. تو میرے فہم کے نقص کو دور کرنا چاہیے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ دو باتوں کو ملا کے اس سے ایک بڑا نتیجہ نکالنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم بھی دیا ہے اس حکم پر جب ہم عمل کرنے کے لیے اٹھیں گے تو اس میں کچھ مسائل پیدا ہوں گے، وہ مسائل ہمیں حل کرنے ہیں. اس کے نتیجے میں یہ ممکن ہے کہ ایک عمل کا کسی دوسرے عمل پر اثر پڑ رہا ہو، اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. آپ کو یہ بتانا تھا کہ دیکھیے یہ ایک بات کہی گئی اور اس کے نتیجے میں نظام بن گیا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مثلا امرہم شورا بینہم ہی کہا گیا ہے
تو یہ اس کی بنیاد تو ضرور ہے کہ مسلمانوں کو اب مشورے کا کوئی نظم بنانا ہوگا، لیکن وہ مشورے کا نظم بنائیں گے کون؟ وہ اسلام کا نظام حیات نہیں بن جائے گا، وہ مشورے کا نظم انسان بنائیں گے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا میں لوگوں نے اس اصول کو تسلیم کر کے وہ نظم کہیں صدارتی نظام کی صورت میں، کہیں پارلیمانی نظام کی صورت میں، کہیں کسی اور صورت میں بنا ڈالے ہیں۔ تو کیا وہ سارے کے سارے مل کے اسلام کے نظام حیات کا اس وقت نفاذ کر رہے ہیں دنیا میں؟ میرے خیال میں یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ بات اس طرح ہے کہ اللہ نے جو حکم بھی دیا ہے اس حکم کو اس کے تمام مضمرات کے ساتھ سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ تمام مضمرات اس میں اس حکم کے لحاظ سے رکھے گئے ہیں، یا اس حکم کے لحاظ سے ہیں یا کسی دوسرے حکم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے لیے نظام حیات کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ جی السلام علیکم سر، میرا ایک فالو اپ کی کوشچن ہے مبشرات کی بات جہاں گفتگو ہو رہی تھی۔ سر میرا یہ سوال ہے کہ جس وقت آپ اس چیز کو مبشرات کی حیثیت میں بھی اجازت دیتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہے کہ بہت سارے انسانی معاملات میں مثال کے طور پہ استخارہ ہمارے ہاں رائج ہے، اور اس کی بنیاد پہ بچیوں کی شادیوں تک کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو استخارہ کیا جاتا ہے اور کوئی اگر نشانی مل جاتی ہے والدین کو، وہ بس بچیوں کو فورس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا اس کو اس حد میں بھی، یعنی کیا حد لگائی جائے گی اس میں کہ یہ خدا کی طرف سے اگر کوئی نشانی موصول ہو گئی ہے، انسان اگر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو نشانی ہی سمجھتا ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کا عقلی استنباط مختلف نوعیت کی چیز کی طرف اس کو اشارہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں کہاں قدغن کہاں لگائی جا سکتی؟ یہ اصول ہی ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی مبشرات تو اللہ کی طرف سے احیاناً کوئی خواب آ گیا، یہاں تو خواب کو بلایا جا رہا ہے، اس کی اجازت کس نے دی ہے؟ استخارے کے بارے میں ایسی کوئی بات بھی دین میں نہیں۔ یعنی خواب، امر الہی، الہام، اس کو بلانے کا کام یہ کس نے کہا ہے کہ اس کی بھی اجازت ہے؟ یہ تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے صرف دعا کی جا سکتی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل مطمئن کر دے، ہمارے لیے رہنمائی فرمائے۔ وہ رہنمائی اس کا کام ہے کہ وہ کیسے کرے گا۔ تو استخارہ ایک دعا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی خواب بلایا نہیں جاتا۔ تو لوگ اگر کسی چیز کا غلط استعمال شروع کر دیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی حقیقت کی نفی کر دی جائے۔ خواب انسانوں کو روز آتے ہیں، پھر یہاں آپ ایک بداہت کا انکار کریں گے؟ ایسے ہزاروں لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جن کو بالکل سچے خواب آ جاتے ہیں، بارہا آ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے، خود میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے خواب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہاں پر بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بھی خواب دکھایا، وہاں پہ نانپس کو بھی خواب دکھایا، وہاں پر ساکی کو بھی خواب دکھایا، بادشاہ کو بھی خواب دکھایا۔ اور خوابوں کے بارے میں جب بادشاہ کے دربار میں وہ خواب زیر بحث آئے تو یہ نہیں جواب دیا گیا کہ یہ تو کسی پیغمبر کو پتا ہوگا۔ وہاں لوگوں نے باقاعدہ ان خوابوں کی تعبیر کے بارے میں تبصرہ کیا، بلکہ خوابوں کی قسمیں زیر بحث آ گئیں۔ اس میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ جب دربار میں بادشاہ نے اپنے خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اغاث و احلام، یہ حدیث نفس ہے۔ یعنی نفس انسانی جو ہے وہ بعض اوقات چیزوں کو تمثیل میں بدل کر انسان کے سامنے اس طرح کی چیزیں رکھ دیتا ہے۔ تو خواب صدیوں سے انسان کے زیر مطالعہ ہے، یہ تجربے اور مشاہدے کی چیز ہے، تو اس لیے ان کی حقیقت کی نفی کی نہیں جا سکتی۔ آپ آگے کہیے کہ استخارے کی بنیاد پر ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، یا یہ کہیے کہ خوابوں کے بارے میں یہ فیصلوں کی بنیاد نہیں بن سکتے۔ تاہم اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی میں ایک چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا، غور کر رہا تھا، مجھے ایک اچھا خواب بھی آ گیا اور اطمینان ہو گیا، تو سوال یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں ایک فیصلہ کر رہا ہے، میرا کیا کام ہے کہ میں اس پر تبصرہ کروں؟ وہ اگر علم و عقل کو معطل کر کے کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو میں اس پر توجہ دلا دوں گا زیادہ سے زیادہ۔ اس سے میں آگے بڑھ کر چیزوں کی نفی کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر یہ چیز بھی ملحوظ رکھیے کہ جو چیز انسانی تجربات کی ہو ان کے بارے میں مذہبی سند کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہاں رسول اللہ نے کسی نئی چیز کا تعارف نہیں کرایا۔ میں نے عرض کیا وہ استثناء منقطع ہے، یعنی گویا آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ باقی ہے، آپ نے اصل میں یہ کہا ہے کہ اس سے کہیں یہ خیال نہ کر لینا کہ وہ جو انسانوں کو اچھا خواب کبھی آ جاتا تھا اس کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے۔
यानी इस वहम या इस ख्याल के पैदा होने को रोका है और ये कहा है कि वो सिलसिला ऐसे ही जारी है। तो ये बात है जो कही गई है। इस्तिखारे के बारे में लोगों ने बड़े गलत रवैये इख्तियार किए हैं, उसमें बहुत से लोगों ने बाकायदा कारोबार पैदा कर लिए हैं। ये सब चीज़ें अपनी जगह गलत हैं, उनकी इसी तरह से तायीद या तरदीद करनी चाहिए। तो मेरे नज़दीक किसी चीज़ की तरदीद करते हुए हक़ाइक़ की नफ़ी नहीं करनी चाहिए। यानी ये ऐसे ही है जैसे बहुत से लोग हैं कि वो ये देखते हैं कि लोगों ने जिन्नात के नाम पर बड़े औहाम पैदा कर लिए हैं, बहुत सी बीमारियों को भी जिन्नों से मंसूब कर देते हैं। तो क्या जिन्नात का इनकार कर दिया जाए? वो एक मखलूक है, एक हकीकत। या इसी तरीके से बहुत से सूफियों ने फरिश्तों से मुलाकात को बुनियाद बनाकर बहुत सी बातें कही हैं, क्या फरिश्तों के वजूद का इनकार कर दिया जाए? तो ख्वाब मेरे नज़दीक एक तजुर्बाती हकीकत है, वो इंसान का अमूमी मुशाहिदा है। ऐसी चीज़ों का इनकार वजूदी हक़ाइक़ का इनकार है, उनका इनकार नहीं करना चाहिए। और यहाँ रिसालत मआब ने ये नहीं कहा कि ये अल्लाह ताला के यहाँ कोई चीज़ नहीं थी, अब ये बाकी है। नहीं, फरमाया कि ये ख्याल न कर लेना कि नबूवत के खात्मे ने उस चीज़ का भी खात्मा कर दिया है जो आम इंसानों को पहले हासिल थी, उसका खात्मा नहीं। बस इतनी बात। अली काजी साहब सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी उस्ताद अस्सलाम वालेकुम, अली बात कर रहा हूँ ह्यूस्टन से। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद पूछना था, ये जो यहाँ पे हमारे पास अमेरिका में 501c3 ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, क्या इनको हम इसलिए ज़कात देते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट की एक्सटेंशन कंसिडर की जाती हैं? नहीं, ये तो आपको देखना चाहिए कि क्या वो जो काम कर रही हैं, उसमें ज़कात दी जा सकती है, तो आप दे सकते हैं ज़कात। गोया हुकूमत ने आपको हक दे दिया कि आप कोई नेकी का काम करना चाहते हैं तो करें, उसको हम ज़कात, उसको हम टैक्स से मुस्तस्ना कर दें। तो ज़कात देते वक्त तो ये देखना चाहिए कि क्या रियासत मांग रही है तो दे दें, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे मांग रही है तो रियासत तो सोसाइटी का नज़म चलाती है, इसलिए वो उसकी हकदार है। वो बजाय खुद एक बहुत ही नेकी और खैर का काम है जो इंसान ने एक ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में करने का फैसला किया है, इसमें काम देखा जाएगा। क्योंकि ये सब चीज़ें जितनी भी बयान की जाती हैं, ये तो लोगों का नज़म चलाने के लिए वजूद में नहीं आई। कोई सेहत के मामले से मुतल्लक होगी, कोई गरीबों की मदद से मुतल्लक होगी, कोई तालीम से मुतल्लक होगी। तो अगर ये कोई लोगों की बहबूद का काम कर रही हैं, तो चूँकि लोगों की बहबूद या खल्क की खिदमत में ज़कात दी जा सकती है, तो आप उनको ज़कात दे सकते हैं। जी, मुझे सवाल ये करना था कि आज जामिया हक्कानिया में एक वाक़या पेश आया है, खुदकुश हमले से मुतल्लिक। में मौलाना समीउल हक के साहिबजादे हामिद साहब की भी वो भी शहीद हो गए हैं। तो मैं आज आपसे जानना चाह रहा था कि इस मामले का सियासी और मजहबी पस मंज़र अगर आप पे रोशनी डाल सकें तो। उससे पहले मौलाना भी शहीद हुए थे। और वजह ये बताई जा रही है कि उन्होंने जो ख़वातीन से मुतल्लिक एक बयानिया अफ़गानिस्तान में था, उनकी तालीम से मुतल्लिक, उसकी मुखालफत की थी, तो उस पे उन्हें धमकियाँ मिल रही थीं और उसी के नतीजे में आज ये वाक़या भी पेश आया। हम तो इसका बरसों से मातम कर रहे हैं। ये जो निफ़ाज़ शरीयत के नाम पर बाज़ गिरोह बने हैं और वो समझते हैं कि वो लोगों पर तशद्दुद करके उनसे अपनी बात मनवाएँगे, वो इससे पहले भी ये इक़दामात करते रहे हैं। इस वक़्त भी उनकी सारी जंग हमारी अफ़वाज से इसी उसूल पर हो रही है, हमारे माशरे से इसी उसूल पर हो रही है। तो इस पर हमने तो हमेशा नक़्स करके बताया है कि ये आखिरी दर्जे में अल्लाह के दीन से इन्हिराफ है। अल्लाह ताला ने लोगों की जान, माल, आबरू के लिए कतई कायदे बना दिए हैं, उनकी खिलाफवर्जी नहीं की जा सकती। किसी इंसान की जान इस तरह नहीं ली जा सकती। कोई आदमी आपसे इख्तलाफ करता है, अगर वो ज़ुबान से इख्तलाफ करता है तो आप ज़ुबान से इख्तलाफ का इज़हार करें। अगर वो बहस करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बहस करें। अगर उसने आपके खिलाफ रुपया खर्च किया है तो आप भी खर्च कर दीजिए। लेकिन किसी की जान के खिलाफ कोई काम करने के लिए अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है। तो उसमें 2 ही सूरतें हैं जिसमें किसी शख्स की जान ली जा सकती है। ये हज़रात किसी कायदे उसूल के पाबंद नहीं हैं। इन्होंने जो पहले जंग लड़ी है और जिस पर बहुत फ़ख्र का इज़हार करते हैं, वो भी किसी कायदे उसूल पर नहीं लड़ी।
हमारे मौलाना अम्मार खान नासिर ने पिछले दिनों बड़ी सही ताबीर इख्तियार की कि ये असल में नफाज शरीयत नहीं, फितना है नफाज शरीयत, और कोई शक नहीं है कि इसकी नौइयत बिल्कुल यही है। वो हर इक़दाम करने के लिए तैयार है। चुनांचे एक बड़ा लश्कर इस वक्त मौजूद है अफगानिस्तान में, और मेरे इल्म में है कि खुद हमारी अफवाज इस वक्त जिस सबसे बड़े खतरे से दो चार है, वो खतरा मगरबी सरहदी से है। अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए और इन लोगों के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। ये तरीका नहीं है दीन के नफाज का। मैं तो दीन के नफाज की ताबीर को भी इस वजह से हदफ तनकीद बना चुका हूँ। हमें दीन पर अमल करना है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अमल करना है। इसी तरह अगर कहीं हमें इक़्तिदार होगा तो हम वहाँ पर भी अल्लाह के दीन पर अमल करेंगे। तो अल्लाह के दीन पर अमल करने के बजाय वो अल्लाह का दीन लोगों पर ठूंसना चाहते हैं, उसमें कोई शख्स उनसे इख्तलाफ करता है तो उनका ख्याल ये है कि वो हक का दुश्मन है, दीन का दुश्मन है, चुनांचे वो उसके खिलाफ हर तरह का इक़दाम करना बिल्कुल जायज़ समझते हैं। इसमें इससे पहले भी जितने इक़दामात हुए, पेशावर में बच्चों के खिलाफ हुए, अगवा के मामलात हुए, बाद वक़्त स्कूलों तक की बसें अगवा कर ली गईं, इस तरह के वाक़यात कोई एक दो नहीं, दसियों बीसियों हुए हैं। हमारे उलमा को आगे बढ़कर इस सब कुछ की मजम्मत भी करनी चाहिए और अलल इतलाक करनी चाहिए। मैं उस वक्त भी बार बार तवज्जो दिलाता था कि वो चीज़ जो हमारे यहाँ गलत है तो अफगानिस्तान में भी गलत है। वहाँ पर भी लोगों की मर्जी और राय से एक हुकूमत कायम हो गई थी, एक दस्तूर बन गया था। हमने जब उस दस्तूर के खिलाफ इक़दाम करने वाले लोगों की मदद की और उस हुकूमत को नहीं चलने दिया तो उसका नतीजा यही निकलना था, वो नतीजा निकल आया। ये हमारी अफवाज का कमाल है कि उन्होंने दोनों प्रोजेक्ट बनाए, एक सियासत, दाखिली सियासत के लिए और एक खारजी सियासत के लिए। दोनों गले पड़ गए, दोनों आखिरी दर्जे में नाकाम हुए, दोनों से सिर्फ फसाद पैदा हुआ और कोई चीज़ हासिल नहीं हुई। सियासत को भी उसके फितरी रास्ते पर चलने देना चाहिए। सियासी लोग पैदा हों, वो अपनी जमातें बनाएं, वो आज़ादाना तरीके से उसमें हिस्सा लें, उससे खुद ब खुद सियासत की तथहीर होती है। और इसी तरह अगर बाहर भी किसी की मदद करनी थी तो वो उसूली होनी चाहिए थी और वो मदद जमहूरियत की होनी चाहिए, लोगों की हुकूमत की होनी चाहिए थी। हमने जब वहाँ बज़ोर एक गिरोह को मुसल्लत करने के सारे अमल की पुष्पनाई की तो अब ज़ाहिर है कि दुनिया में जब आप दूसरों के लिए गड़ा खोदते हैं तो असल में वो अपने लिए खोद रहे होते हैं। चुनांचे अब उसी के नताइज और उसी के अवाक़िब हम भुगत रहे हैं। इस पर हम क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि उन लोगों को ये दुआ करें जिन्होंने ये सब मामला किया कि अल्लाह उनको हिदायत दे और वो कम से कम अब ये फैसला कर लें कि मामलात हमेशा उसूल पर किए जाते हैं। दाखिली सियासत में भी सही उसूल वही है कि लोगों को फैसला करने दिया जाए और लोगों के फैसले को तस्लीम किया जाए। उस फैसले की बेहतरी की कोशिशें भी आज़ादाना तरीके से लोगों की तालीम और तरबियत के ज़रिए से की जाए। और बाहर भी अगर कोई इक़दाम किया जाए तो वो इक़दाम किसी उसूल पर, किसी कायदे पर और सच्चाई पर मबनी होना चाहिए। वो कायम बिलकिस्त लोगों का इक़दाम होना चाहिए। उसकी सूरत वो नहीं बननी चाहिए जो हमने अफगानिस्तान में 20 बरस तक बपा किए रखी। अब ज़ाहिर है उसका नतीजा निकल आया है। ये नताइज मुझे नहीं मालूम कि ये कौम कब तक भुगतेगी, लेकिन नज़र जो कुछ आ रहा है वो ये कि एक लंबा अरसा लगेगा जिसमें बड़ी जद्दोजहद के बाद इन नताइज और वाक़िब से निजात हासिल हो सके।